الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 23۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قرآن واقعات سلسلے میں ایک بار پھر حاضری ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات ہیں۔ آج کون سا قرآن واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے 7 حروف کی نسبت سے سلسلہ قرآن واقعات کی 7 نیتیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النیت الحسنۃ تدخل صاحبہ الجنہ، اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ثواب پانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجیے۔ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کرنے کی نیت کر لیجیے۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر 2 زانوں، جس طرح تحیات کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھ کر سننے کی نیت کر لیجیے۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت کر لیجیے۔ قرآنی آیات کان لگا کر بڑی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کی نیت سے سننے کی نیت کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام سن کر عز و جل کہنے کی نیت کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک اور صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھنے کی نیت کیجیے۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی، عمل کی نیت کیجیے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت کیجیے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اس سلسلے اور عمر بھر کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں، ان کا ثواب اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتا ہوں، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، خلفائے راشدین، ائمہ مجتہدین، امہات المؤمنین، تمام بزرگان دین، خصوصاً ائمہ سلاسل اربعہ، ان کے مریدین، جملہ مسلمات و مسلمین، بالخصوص اپنے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہم قرآن واقعات سن رہے ہیں۔ آج حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں تفسیر صاوی سے پیش کیا جائے گا اور تفسیر روح البیان سے بھی پیش کیا جائے گا۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 243 میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا حزقیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کون تھے؟ آپ ہیں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ، جانشین۔ آپ منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے، اللہ کے نبی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول
حضرت یوشع بن نون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہوئے اور انہیں بھی نبوت عطا کی گئی۔ پھر حضرت سیدنا حزقیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے جانشین ہوئے، نبی ہوئے۔ آپ کا لقب ہے ابن العجوز، بڑھیا کے بیٹے۔ آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ ابن العجوز کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس وقت پیدا ہوئے آپ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کفالت میں 70 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو لیا اور انہیں ظالم یہودیوں سے قتل ہونے سے بچایا، جو ان کے در پہ تھے انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر خود آپ بھی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلواروں سے محفوظ رہے اور برسوں حیات رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ یہ تفسیر ساوی میں۔ اب آپ کو میں تفسیر روح البیان حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی جو تفسیر ہے اس سے عرض کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت سیدنا حزقیل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون، انگلش میں کہتے ہیں پلیگ، اس کی وبا پھیلی۔ اب لوگوں پر موت کا خوف سوار ہوا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے، وہاں رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عذاب کا فرشتہ اس جنگل میں بھیج دیا۔ اس عذاب کے فرشتے نے پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ ماری اور بلند آواز سے کہا موتو، یعنی سب مر جاؤ۔ اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بالکل اچانک کے سب لوگ مر گئے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 70,000۔ اب ان مرنے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ کفن دفن کا انتظام بھی نہ کر سکے۔ اب یہ 70,000 مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن 8 دن تک پڑی سڑنے لگی۔ پورا جنگل بلکہ اس کے اطراف تک میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان مرنے والوں کی لاشوں پر رحم کیا اور چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت سیدنا حزقیل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس جنگل سے گزر ہوا۔ آپ نے اپنی قوم کے 70,000 انسان اس ناگہانی موت اور بے گورو کفن لاشیں دیکھیں تو غم سے آپ کا دل بھر آیا، آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے رہنے والے ہیں، یا اللہ یہ سب لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، یا اللہ یہ سب لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، افسوس میری قوم ہلاک ہو گئی، میں اکیلا رہ گیا۔ یا رب عز و جل، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی، تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ بڑے ہی دل سوزی کے ساتھ آپ دعا فرما رہے تھے، اچانک وحی نازل ہوئی
اے حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالی تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بننے لگے۔ وحی آئی، اے حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، فرما دیجئے اے ہڈیوں، تم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، اب یہ کہہ دو اے مردو، اللہ تعالی کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تو آپ کی زبان پاک سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں آنن فانن یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے۔ جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمائی تھی زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہتی تھی۔ یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے اسی طرح میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس عز و جل نے اس طرح بیان فرمایا۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم عجبی ہیں، غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں، ہم عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں۔ قرآن کی عربی سمجھ میں نہیں آتی، اور ویسے بھی ہر عربی بھی قرآن پاک بغیر تفسیر کے نہیں سمجھ سکتا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اردو ترجمہ پڑھنا چاہیے، جو اردو سمجھنے والے ناظرین ہیں، اور اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ ترجمہ کون سا لینا چاہیے؟ اردو میں سب سے اچھا ترجمہ ہے اللہ کے ولی کا، مفتی حافظ ولی کامل کا، حضرت سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کا۔ کیا نام ہے اس کا؟ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ اور تفسیر پڑھنی ہو تو نور العرفان پڑھیے، خزائن العرفان پڑھیے، تفسیر نعیمی پڑھیے۔ اور مدنی انعامات میں شیخ طریقت نے قرآن پاک روزانہ 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا فرمایا ہے۔ اور ماہ رمضان میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ مگر ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر اور تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سمجھ کر، ذوق کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 جو میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ کنز الایمان میں میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت لکھتے ہیں، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ
پھر انہیں زندہ فرما دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا. موت سے بھاگنا بالکل بیکار. اللہ تعالی نے جو موت مقدر فرما دی وہ اپنے وقت پر ضرور آ کر رہے گی. نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، صابر رہنا چاہیے، شاکر رہنا چاہیے. موت سے ہم بھاگ نہیں سکتے. قرآن پاک میں بے شمار آیات میں موت کا ذکر ہے. کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ارشاد ہوتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ترجمہ کنز الایمان: ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے. جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے. پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 78 ارشاد ہوتا ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ترجمہ کنز الایمان: تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. پارہ 28 سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے. جو چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا. تو موت آئی، آنے والی آئے گی. جان ٹھہری، جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ طاعون سے بھاگنے والے ان لوگوں کو موت وقت سے پہلے کیسے آ گئی؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 49 میں ہے: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے. انہیں پہلے موت کیسے آ گئی؟ تو علماء نے ہمیں یہ سمجھایا یہ موت وہ نہیں تھی جو طبعی حیات مکمل ہونے کے بعد طاری ہوتی ہے. وہ موت اپنا پورا وقت ہونے کے بعد ان پر طاری ہوئی. یہ موت ان پر طاعون سے بھاگنے کی سزا تھی. اور اس واقعے میں اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت سیدنا حزقیل علی نبی جنا ولی صلاۃ والسلام کی وجاہت، ان کی عزت، ان کی شان و عظمت کو ظاہر فرمایا کہ ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 مردوں کو زندہ کر دیا. نبیوں کی کیا شان! اللہ کی بارگاہ میں ان کا
بڑا ہی بلند مرتبہ ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کا، سبحان اللہ، کہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ان 70,000 کو دوبارہ زندگی مل گئی۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس مقدس آیت میں عبرت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موت مسلط فرما دی اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سود، اپنی کوشش سے اپنی موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، نہ زندگی بڑھا سکتا ہے۔ تو ہمیں موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہاں موت کی تیاری کرنی چاہیے، موت کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو موت کو روزانہ 20 مرتبہ یاد کرے گا وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ اب تو موت کے تذکرے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، استغفر اللہ، تو موت جو ہے اس کا تذکرہ اچھا ہے، اپنی موت کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی تیاری بھی ہوگی۔ تفسیر نعیمی جلد 2 مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الکوی نے بہت سے مدنی پھول اس آیت کے تحت عنایت فرمائے ہیں، کچھ آپ کی طرف بڑھاتا ہوں۔ فرماتے ہیں خیال رہے چند پیغمبروں کے ذریعے مردے زندہ ہوئے، ایک تو یہی پیغمبر حضرت سیدنا حزقیل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہزارہا مردے زندہ ہوئے۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے 4 جانور جو آپ نے قیمہ کر دیے تھے وہ زندہ ہوئے۔ نمبر 3 حضرت سیدنا عزیر علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام جن کے ذریعے مردہ گدھا زندہ کیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے بھی کئی بار مردے زندہ فرمائے۔ تو چاروں رسولوں کا مردہ زندہ فرمانا قرآن مجید میں صراحتاً یعنی واضح طور پر مذکور ہے۔ نمبر 5 ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن سرکار نے اپنے والدین آمنہ خاتون اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سے مردوں کو زندہ فرمایا۔ 4 پیغمبروں کا مردے زندہ کرنا تو قرآن میں ثابت ہوا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کو زندہ کیا، اور انہوں نے والدین نے آپ کا کلمہ پڑھا اور پھر دوبارہ آپ قبر میں تشریف لے گئے۔ اب یہ اس لیے ہوا، وہ پہلے بھی ایمان والے تھے، یہ اس لیے ہوا کہ یہ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہو جائیں۔ بہرحال تو بہت سے مردوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زندہ کیا، جو کہ احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، مدارج النبوت میں ملتا ہے، شامی شریف میں ملتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مدنی پھول اور عنایت فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں عزت ہے کہ اگر وہ کسی بات میں بطریقہ ناز ضد کر جائیں، قسم کھا لیں، تو اللہ تعالی پوری فرما دیتا ہے۔ کہ حضرت سیدنا حزقیل علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض و معروض کی تو اللہ تعالی نے سارے 70,000 مردوں کو زندہ فرما دیا، سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی پھونک یا آواز سورہ اسرافیل کا اثر رکھتی ہے۔ حضرت حزقیل علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار سے اتنی بڑی جماعت زندہ ہو گئی۔ مزید لکھتے ہیں مسئلہ، جہاں وبا پھیلی ہو وہاں نہ جاؤ۔ تعاون ہے، لوگ مر رہے ہیں، کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں نہ جاؤ۔ رب عز و جل فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور جہاں تم ہو وہاں وبا پھیل جائے تو اب وہاں سے نہ بھاگو۔ سمجھے؟
کہیں اگر وبا ہے، بیماری ہے، لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، وہاں جانا نہیں ہے، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اگر بیماری پھیل گئی ہے، لوگ مر رہے تو وہاں سے بھاگنا نہیں ہے۔ مزید لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ضد پوری فرماتا ہے، ان کی ضد پر اپنے قانون بدل دیتا ہے۔ دیکھو قانون یہ ہے کہ مردہ قیامت سے پہلے زندہ نہ ہو، مگر اللہ عز و جل والوں کی دعا سے پہلے ہی زندہ ہوئے اور پھر زندہ رہے۔ وہ قانون کا بیان ہے اور یہاں قدرت کا بیان ہے۔ مزید فرماتے ہیں مگر ان مقبولوں کی یہ ضد دھونس یا زور کی نہیں ہوتی، ناز محبوبانہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے بچے ضد کر کے اپنے ماں باپ سے کام کرا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا حزقیل علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوبانہ ضد سے یہ مردے زندہ ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر قبلہ تبدیل ہوا۔ پہلے قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مرضی پوری فرمائی اور یہ خانہ کعبہ قبلہ ہوا۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی پر حضرت سیدنا داود علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر بجائے 40 سال کے 100 سال ہوئی۔ یہ سب ان پیاروں کی پیاری ضدیں ہیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ موت کی مدت ان کی عمر میں مجرا ہوئی یا نہیں ہوئی، یعنی مائنس ہوئی یا نہیں ہوئی، فرماتے نہیں، عمر اس زمین میں زندہ رہنے کی مدت کا نام ہے۔ جو یہ 70,000 مرے تھے، ایک عرصے تک مرے رہے، تو اس دوران ان کی عمر کی کاؤنٹنگ ہوئی، گنتی ہوئی؟ فرماتے نہیں ہوئی۔ شکم مادر کے 9 مہینے یہ کاؤنٹ نہیں ہوتے نا، ماں کے پیٹ میں بچہ جو 9 مہینے رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر ہزارہ سال کا قیام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی سیر کا زمانہ عمر میں شمار نہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو آپ کی وہی 33 سال کی عمر ہوگی جس میں آسمان پر تشریف لے گئے۔ اب موت سے خوف کے بارے میں آپ مدنی پھول عنایت فرماتے ہیں۔ اگر موت کے خوف سے گناہ چھوڑ دے، نیکیوں میں لگ جائے تو واقعی اچھا ہے۔ موت کے ڈر سے نمازی بن جائے، اور واقعی ایسا کرنا چاہیے کہ موت آنے والی ہے۔ موت نہ بچپنا دیکھتی ہے، نہ لڑک پن دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ ادھیڑ عمر دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ نیکی دیکھتی ہے، نہ بدی دیکھتی ہے، نہ بدماش دیکھتی ہے، نہ شریف دیکھتی ہے۔ موت نہ مال دیکھتی ہے، نہ غربت دیکھتی ہے، نہ صحت دیکھتی ہے، نہ بیماری دیکھتی ہے، نہ بچے دیکھتی ہے۔ اس کے جاننے والے بہت ہیں، تو موت یہ نہیں دیکھتی، جب آتی ہے تو آ جاتی ہے۔ بہرحال موت کے ڈر سے نمازی بن جائے، موت کے خوف سے نیکیوں سے رکے تو برا ہے، جیسے موت کے ڈر سے حج نہ کرنا۔ تو بہت پیارے پیارے مدنی پھول ماشاءاللہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے پیش کیے، جو میں نے آپ کی جانب بڑھائے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، موت کی یاد کرنے کے تعلق سے کچھ مزید عرض کروں۔ ویران محل میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ موت کی یاد کرنے کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج مولانا محمد عمران عطاری مد ظلہ العالی کا بیان ہے موت کا تصور۔ وہ سنیے تو موت کا تصور بن جائے گا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہے قبر کا امتحان، رسالہ بھی ہے۔ مردے کے صدمے، یہ رسالہ پڑھ لیجئے۔ مردے کی بے بسی، یہ رسالہ پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ موت یاد آ جائے گی۔ اور موت کی یاد جو ہے وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، حدیث میں ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کو یاد کرنے کی کیا تدبیر اختیار کی کہ آپ کی جو اسٹیمپ تھی
خلافت کی مہر تھی، اس میں یہ الفاظ کنداں تھے، لکھے ہوئے تھے، وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، اور نصیحت کے لیے موت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے۔ قابل رشک ہے وہ مسلمان جو با ایمان دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے، ہم مسلمان زندہ رہیں اور حالت اسلام میں ہی دنیا سے جائیں۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔